جب نصیحت تنہائی میں کی جاتی ہے تو وہ امکان زیادہ ہوتا ہے کہ دل پہ اثر کر جائے گی۔ آپ ان کے سامنے اثر آفریں کلام فرمائیں تاکہ ان کو اپنی اوقات کا پتہ چلے اور محبوب کی شان کا پتہ چلے۔ محبوب نے فیصلہ فرما دیا، بس سر جھکا دیتے ہو اس پہ کہ گناہ ہو گیا ہے، معافی چاہتے ہو تو اپنے گھروں کو چھوڑو اور شہر سے باہر نکل جاؤ۔ انہوں نے اپنے دل کی اصلاح نہیں کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے نا کہ تعالوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آؤ اللہ رب العالمین کی کتاب کی طرف، یعنی کتاب اللہ قرآن مجید کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول اللہ کی بارگاہ کی طرف۔ صرف کتاب نہیں، کتاب اس وقت تک معتبر ہے جب تک کتاب جناب سے جڑی ہوئی ہے۔ کتاب اس وقت تک معتبر ہے جب تک کتاب جناب سے جڑی ہوئی ہے۔ کہا محبوب آپ دیکھیں کہ جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف اور رسول کی طرف، رأیت المنافقین، تو آپ دیکھتے ہیں منافقین کو یصدون عنک صدودا، وہ کتاب اللہ کی طرف آنے سے نہیں کتراتے محبوب، وہ آپ کی ذات سے اعراض کرتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، کترا کر نکل جاتے ہیں، کنی کتراتے ہیں آپ۔ تو یہ منافق ہیں ہی اس لیے کہ میرے محبوب کی ذات سے کتراتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا فَكَيْفَ اذا اصابتهم مصیبت بما قدمت ایدیہم، اس وقت کیا اشر ہوگا ان کا کہ جب ان کے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی کوئی مصیبت ان کے سر پہ آن پڑے گی۔ آج ان کا ظاہر باطن جو ہے وہ میچ نہیں کر رہا۔ رب ان کو بار بار فرماتا ہے کہ خالص ہو جاؤ، مخلص ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، صراط مستقیم پر آ جاؤ، لیکن یہ ظاہر سے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن باطن سے یہ آقا علیہ السلام کی غلامی کو کلیتاً قبول نہیں کرتے۔ فرمایا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا کہ جب ان کے ہاتھوں سے کمائی ہوئی کوئی مصیبت ان کے سر پہ آن پڑے گی۔ ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے قسمیں کھاتے ہوئے، اللہ دی قسمیں ساڈا تے ارادہ ہی کوئی نہیں سی۔ پھر یہ قسمیں کھا کے رب کی یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آئیں گے اور کہیں گے ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ نیکی والا معاملہ ہو جائے اور ہمارے درمیان جو جھگڑا ہے اسے موافقت کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو حل کر دیا جائے، ہم تو اس لیے گئے تھے جناب عمر بن خطاب کے پاس۔ کہا یہ باطن کے سیاہ ہیں۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اے محبوب آپ کا رب اللہ رب العالمین جانتا ہے ما فی قلوبہم، جو کچھ خباثتیں ان کے منافقوں کے دل میں ہیں، آپ کا رب جانتا ہے۔ فاعرض عنہم، آپ ان سے درگزر فرمائیے، آپ ان منافقین سے درگزر چونکہ ظاہر ہے کہ بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن باطن سے یہ ایمان نہیں لائے اور خباثتیں کرتے ہیں، کوئی موقع اسلام کو نقصان پہنچانے کا چھوڑتے نہیں۔ تو آپ ان کی ان خباثتوں کو جو ہے وہ اپنی طبیعت پر اثر انداز نہ ہونے دیں، آپ ان سے درگزر فرمائیں۔ وعظہم، اور ان کو نصیحت فرماتے رہیں، ان کو واعظ فرماتے رہیں، اللہ کا ڈر سناتے رہیں۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور محبوب ان کے ساتھ اثر آفریں بات کیجئے جو ان کے دلوں کو نرم کر دے۔ دو تفسیریں مفسرین نے بیان فرمائی ہیں وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا کی، کہ آپ ان کے ساتھ اثر آفریں بات کیجئے، یعنی دل پہ اثر کرنے والی بات کیجئے۔ فرمایا ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ ان سے گفتگو فرمائیں تو اتنی با اثر گفتگو فرمائیں۔ آپ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے، آپ کو جو کمالات عطا کیے گئے ہیں، آپ ان منافقوں کے سامنے اپنے کمالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ کو جو اللہ رب العالمین نے خصلتیں عطا فرمائی ہیں، شانیں عطا فرمائی ہیں، آپ محبوب ذرا زبان کھولنا، انہاں سامنے موتی رول، انہاں پتہ لگے محبوب کتنا قیمتی ہے، انہوں پتہ لگے محبوب کتنی شانہ والا ہے، اسی کس نال جڑا دو نمبری پہ کرنے ہیں۔ اثر آفریں بات کیجئے ان کے سامنے۔ اور دوسرا اس کا معنی مفسرین یہ بیان کرتے ہیں اثر آفریں بات کا، فرمایا ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہو کہ محبوب ان کو علیحدہ بٹھا کے تنہائی میں ان کو نصیحت کریں، اس وجہ سے کہ جب نصیحت تنہائی میں کی جاتی ہے تو وہ امکان زیادہ ہوتا ہے کہ دل پہ اثر کر جائے گی۔ جب بندہ مجمع میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات بضد ہو جاتا ہے کہ مجھے ہٹ کی جا رہی ہے، اور جب وہ تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہے تو پھر اس پہ اثر زیادہ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ان کو تنہائی میں نصیحت کیجیے اور ان کے سامنے ایسی شانوں کا اظہار فرمائے محبوب آپ کہ انہوں نے پتہ لگے محبوب اونچیاں شانہ والا ہے، اساں جنہ بھی یعنی دو نمبری کریں گے نا محبوب دی شان چ کوئی فرق آن والا۔ تو محبوب آپ ان کو اپنی شانوں کا اظہار فرمائے ان کے سامنے۔ آپ کو جو جوامع الکلم اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے ہیں نا، آپ لفظ ایک بولتے ہیں، ہزار ہاں موتی رول کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ ان کے سامنے اثر آفریں کلام فرمائیں تاکہ ان کو اپنی اوقات کا پتہ چلے اور محبوب کی شان کا پتہ چلے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہا لوگوں سنو، اللہ رب العالمین نے جس رسول کو بھی رسالت اور نبوت کا تاج عطا کر کے بھیجا ہے
وہ اس لیے بھیجا ہے کہ تم اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس کی اطاعت کرو۔ میرے محبوب کی اطاعت کرنی ہے تو محبوب پہ کوئی احسان نہیں، میں تمہارا رب ہوں، خالق ہوں، میں نے بنایا تمہیں، میں نے تمہیں شانیں دی ہیں، میں نے تمہیں زندگی دی ہے، میں نے تمہیں سانسیں عطا کی ہیں، تم میرے محبوب کی غلامی کرتے ہو، محبوب پہ کوئی احسان نہیں، میرا حکم ہے تم پر، فرض ہے تمہارے لیے کہ اپنے مالک کی مانو، غداری نہ کرو، میرے محبوب کی غلامی کرو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس کی غلامی کریں، اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہا محبوب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا تھا، یعنی حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں توہین کی، محبوب کی بارگاہ کی، محبوب نے فیصلہ فرما دیا، بس سر جھکا دیتے اس پہ۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ دل میں بھی کوئی وسوسہ نہ پیدا ہونے دیتے۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس لے گئے، محبوب کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا، اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ اب جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پھر ان کو چاہیے تھا کہ یہ محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جاتے، غلطی ہو گئی تھی ان سے، اس غلطی کا ازالہ کرتے، معافی مانگتے، فاستغفر اللہ، محبوب آپ کی بارگاہ میں آتے اور اللہ سے بخشش کا سوال کرتے، اور صرف اتنے ہی نہیں، پھر محبوب کو اتنا راضی کرتے، اتنا راضی کرتے کہ محبوب راضی ہو جاتے اور ان کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیتے۔ واستغفر لهم الرسول، محبوب بھی ان کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، یا اللہ آ گئے نیون، بڑے منتاں ترلے کا، معاف کر چھڑ، اللہ سے مانگو معافی، اور پھر محبوب کو اتنا مناؤ کہ محبوب راضی ہو جائے تم پہ، اور میرا محبوب تمہارے سفارش میری بارگاہ میں کر دے۔ لوجد اللہ تواب الرحیما، اگر تم نے میرے محبوب کو اس طرح راضی کر لیا تو پھر تم اللہ رب العالمین کو بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا پاؤ گے۔ فرمایا سنو، رب قادر ہے اس بات پہ، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر رب تعالیٰ ان پر فرض کر دیتا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، جیسے قوم بنی اسرائیل اپنے آپ کو قتل کرتی تھی جب گناہ ہو جاتے، کئی قوموں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم نے اپنے گناہوں سے توبہ چاہتے ہو، معافی چاہتے ہو اپنے گناہوں کی، تلواریں نکالو اور ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کرو، کہ گناہ ہو گیا ہے، معافی چاہتے ہو تو اپنے گھروں کو چھوڑو اور شہر سے باہر نکل جاؤ، اس شہر میں نہیں رہنا تم نے، جنگلات کا رخ کرو، مصیبتیں اٹھاؤ، تکلیفیں اٹھاؤ۔ کہا رب اس بات پہ قادر تھا، جس طرح ان سابقہ قوموں کو اللہ رب العالمین نے سزائیں دی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، تمہارے گناہ بخش دوں گا، اپنے گھروں کو چھوڑ کے جنگلات کی طرف نکل جاؤ، تمہارے گناہ بخش دوں گا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم لکھ دیتے ان پر ایک دوسرے کو قتل کریں، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا یہ اپنے گھروں سے نکل جائیں، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، ان کے لیے یہ امتحان بڑا مشکل ہو جاتا، بڑا اوکھا ہو جاتا ان کے لیے، گھروں کو چھوڑنا، اپنے آپ کو قتل کرنا بڑا اوکھا ہو جاتا، نتیجتاً پھر یہ کنفرم جہنم میں چلے جاتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، محبوب جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ سے معافی مانگیں، محبوب کو راضی کریں، محبوب ان کے حق میں سفارش کر دیں، جو یہ ان کو نصیحت کی گئی ہے، اگر یہ ایسا کر لیتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، یہ ان کو ایمان پر مضبوط کر دیتا اور ان کے لیے بہتر ہوتا۔ کیا؟ محبوب کی بارگاہ میں آ جانا ان کے لیے بہتر ہوتا، محبوب کی بارگاہ میں آ جانا، محبوب کے قدموں میں آ جانا، یہ نہ صرف ان کے لیے بہتر تھا، نہ صرف ان کے ایمان کو مضبوط کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ سے ان کو اجر عظیم سے نواز دیتا، اجر عظیم سے نواز دیتا۔ اگر آ جاتے آپ کو راضی کر لیتے، توہین آپ کی تھی، فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، اگر آ جاتے تو اللہ رب العالمین ان کے لیے نہ صرف آنا بہتر کر دیتا، ان کے ایمان کو مستحکم مضبوط کر دیتا، بلکہ ان کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم سے نواز دیتا۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو سیدھے راستے پر گامزن بھی فرما دیتے۔ اگر محبوب آپ کے پاس آ جاتے، آپ سے معافی مانگ لیتے، آپ کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑاتے، آپ کو راضی کر لیتے، تو آپ کے رب کی قسم آپ کا رب ان کو صراط مستقیم پر چلا دیتا۔ لیکن چونکہ یہ منافق تھے، ڈھیروں آیات احکام اللہ کی آیتیں نازل ہونے کے باوجود، آنکھوں سے معجزات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، حضور کے خصائل دیکھنے کے باوجود، حضور کی شانیں دیکھنے کے باوجود، حضور کی ڈگنیٹیاں دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے دل کی اصلاح نہیں کی، انہوں نے اپنے دل کو خالص نہیں کیا، یہ منافق تھے، منافق ہی رہے، اب ان کے لیے خیر کا دروازہ بند ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن اللہ رب العالمین کافروں کو جہنم کے جس درجے میں رکھ کے عذاب دے گا، فرمایا اس سے زیادہ سخت، اس سے زیادہ شدید اور اس سے نچلے گڑھے میں منافقوں کو سزا دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بظاہر
میرے محبوب کے ساتھ ساتھ بھی رہے لیکن اندر ان کا خالص نہیں تھا۔